ایک زمانے میں ہر رشتہ کاٹ دوں گا، باقی رکھوں گا تو صرف ایک ہی رشتہ، وہ ہے اپنے آقا کی غلامی کا رشتہ۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر رشتہ غلامی کو کوئی امام یا کوئی عالم اسے برقرار رکھنے کے لیے وہ کچھ بولتا ہے تو آج عوام کو اپنی دوستی، یاری، رشتہ داری یاد آ جاتی ہے، سارے کے سارے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نکال باہر کرو، ہٹا دو، یہ تو بہت غلط کر دیا، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ سب کہنے سے پہلے ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہہ کیا رہا ہے۔ اگر حق بات کہی ہے تو رشتے کاٹنے پڑے تو کاٹ دو، نبی کی غلامی سے بڑا کوئی رشتہ نہیں۔ اس رشتے کو بچانے کے لیے اگر ہمیں اپنے رشتے کاٹنے پڑے تو خوشی خوشی ان رشتوں کو کاٹ دو۔ اصل کامیابی اسی میں اور اصل غلامی کی نشانی اسی میں۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی نے نکال دیا، ہر انسان حیرت میں ہے، تو ان کی حیرت کو دور کرنے کے لیے نبی نے فرمایا یہ منافق ہے۔ تو بظاہر کیا ہے؟ نماز بھی پڑھنے آئے ہیں، بظاہر کیا ہے؟ مسجد میں بھی آئے ہیں، اور وہ آنے بھی نہیں پاتے اگر صحابہ ان کو مسلمان نہ سمجھتے، ہے نا؟ مسجد میں آ رہے ہیں تو مسلمان سمجھا، نماز پڑھنے آئے ہیں مسلمان ہی سمجھا، تبھی تو مسجد میں آ گئے۔ پر صحابہ سے وہ چھپا لے گئے اپنے آپ کو، اپنی اصلیت کو، پر نبی سے نہیں چھپا سکے، اور نبی سے چھپا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب سے کچھ چھپایا ہی نہیں، تو وہ کیا اپنی منافقت چھپا پائے۔ منافق کون ہے؟ منافق وہ ہے جو بولے کچھ کرے کچھ، ہے نا؟ دل میں اس کے کچھ ہو اور بول وہ کچھ رہا ہو، کہتا ہو اپنے آپ کو مسلمان پر نبی سے محبت نہ۔ یہ منافق یہی کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے اور جب آپس میں اکٹھا ہوتے تو نبی کی ہی برائی کرتے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے، نبی کی کا مذاق اڑاتے، اور جب مسلمانوں کے سامنے آتے تو کہتے ہیں بہت اچھے والے مسلمان ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم جو ہے غزوات کے اندر حصہ بھی لیتے ہیں، ہم چندہ بھی دیتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے سامنے آتے اور جب اکیلے ہوتے، اپنے گروپ میں ہوتے تو اسلام کے خلاف، ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا۔ تو کیا سمجھ میں آیا؟ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے نا، اور دین کے کام میں حصہ بھی لے رہے، پر نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ منافق۔ یعنی ان کے پاس ایمان نہیں، اور ساری چیزیں نظر تو آ رہی ہیں، اسی لیے میں نے کہا سارے عمل یہ علامت ایمان ہے، حقیقت ایمان ہے، اور اگر حقیقت موجود نہیں تو زندہ نہیں، مردہ ہو گئے۔ ایسے ہی جیسے پیڑ اگر اپنی جڑ سے اپنا رشتہ کمزور کر لے تو کیا ہو جائے گا؟ مردہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر حقیقت ایمان سے کوئی بندہ اپنا رشتہ دور کر لے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بھی مردہ ہو جائے گا۔ تو پھر حقیقت ایمان کیا ہے؟ حقیقت ایمان کچھ اور نہیں، عشق نبی کا نام ہے، یہ ہے حقیقت ایمان، جو صحابہ اور منافق کے درمیان یہی فرق بن جاتا ہے۔ منافق بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنے آپ کو اعلان کر کے مسلمان ہم مسلمان ہیں، صحابہ کے بھی پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں مسلمان ہیں، پر دونوں کے درمیان فرق یہ تھا کہ صحابہ کے دل میں نبی کی محبت ہے اور منافق کے دل میں نبی کا بغض ہے، یہی فرق۔ تو ایمان صحابہ کے پاس اس لیے ہے کیونکہ حقیقت ایمان کچھ اور نہیں، عشق نبی کا نام ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت نبی کا نام ہے۔ اور جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس میں شک نہیں کرتے، سبحان اللہ، یہ کرتے ہیں ہے نا؟ بھائی اگر آپ بیٹھے ہوئے آپ کوئی آئے کہ تمہارے لڑکے نے ایسا کیا